بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس طرح کسی بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام کی ایک قیمت چکانا ہوتی ہے، لیکن اسی طرح بعض ممالک میں سیاسی استحکام کی کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنا ہوتی ہے، اور اس حوالے سے میں پاکستان کا ذکر کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ جو ویلنگ ڈیلنگ جسے ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہوئی، اور سیاسی استحکام کے لیے ایک مخصوص قیمت کیوں چکانا پڑی، اور سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، اور معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ ملک کی سلامتی جڑی ہوئی ہے۔ اور سیاسی عدم استحکام ایک طویل عرصے سے پاکستان کی قسمت میں تھا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بہت اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اب عالمی اداروں نے بھی عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ نہ صرف پیش کر دیا ہے بلکہ عالمی ادارے اس مقدمے کو پاکستان کے حق میں لڑ رہے ہیں۔ UNDP یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام جنیوا میں ایک اس کی میٹنگ ہوئی، ایک اجلاس ہوا، جس میں اس کے جو سربراہ ہیں مولینا، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے 54 ممالک ایسے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں، غربت وہاں پر بڑھ رہی ہے، اکانومی ان ممالک کے نیچے جا رہی ہے، اور تقریباً $860 بلین ان ممالک کے اوپر قرضہ ہے، 54 ممالک۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا میں غریب ممالک میں یا غریب غربا یا غریب لوگوں کی جتنی آبادی ہے اس کے آدھی آبادی سے زیادہ ان ممالک میں بستی ہے۔ پاکستان کو بھی ان ممالک میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ UNDP کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم تمام عالمی اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان، اور انہوں نے 4 ممالک کا نام لیا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے، کہ ان کے تمام قرضے جو ہیں وہ فوری طور پر معاف کیے جائیں، مؤخر کیے جائیں، اور پاکستان کو مزید قرضے دیے جائیں۔ گزشتہ روز ہی اقوام متحدہ کے ہی ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو سیلاب سے تباہی ہوئی ہے اس کا جو تخمینہ ہے وہ $40 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ اب ایک مثال ذہن میں آئی ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ آپ کے علم میں ہے کہ قطر میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے، فٹ بال کا عالمی فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ابھی اس مہینے کے آخر یا اگلے مہینے میں وہ شروع ہو جائے گا۔ اس ورلڈ کپ کے لیے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے، جسے ہم انفراسٹرکچر کہتے ہیں، وہ بنانے کے لیے قطر کی حکومت نے اتنا سا ملک ہے، اتنا سا، وہ تقریباً 29 لاکھ اس کی کل آبادی ہے، اور اس میں جو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ میرا خیال ہے کہ 7-8 لاکھ وہ قطری خود ہیں، اور باقی سارے غیر ملکی ہیں، لیکن اس کے لیے یعنی انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے $262 بلین، اور کچھ تخمینے ایسے ہیں کہ 282 یا $290 بلین انہوں نے خرچ کیا ہے صرف اپنے ملک میں فٹ بال کے عالمی کپ کے انعقاد کے لیے۔ دوسری جانب پاکستان جو تمام قدرتی اور معدنی وسائل سے مالا مال ہے، دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دے رکھی ہے، لیکن پاکستان آج کوڑی کوڑی کا محتاج ہے۔ بات کسی اور طرف چلی جائے گی، لیکن ان 54 ممالک میں خاص طور پر پاکستان کا ذکر بھی ہے، اور ان 4 ممالک میں جن میں سری لنکا بھی ہے، ارجنٹینا بھی ہے، اور کچھ زیمبیا ہے، اور چاڈ ایک ملک ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ اور اب یہ کہا گیا کہ ان ممالک کے قرضے فوری طور پر معاف کیے جائیں اور مزید امداد ان کو دی جائے، اور یہ مطالبہ اس وقت سامنے آیا ہے جبکہ اسی ہفتے واشنگٹن میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور IMF، یہ جو تینوں بڑے مالیاتی ادارے ہیں دنیا کے، ان کی ایک مشترکہ میٹنگ یا اجلاس ہو رہا ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق
بھی یعنی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کو تقریباً 2 ارب سے 2.5 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اکتوبر میں اے ڈی بی کا یعنی اسی مہینے میں اے ڈی بی کا ان کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے اس کا اجلاس ہوگا، اس میں اس کی منظوری دی جائے گی۔ ورلڈ بینک نے بھی 1.5 سے 2 بلین ارب ڈالر یعنی پاکستان کو دینے کا وعدہ کیا ہے دسمبر تک، جو ان کے منصوبے جاری ہیں، جو امداد رکی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اب میں بات کروں گا معاشی استحکام کی اس حوالے سے کہ قیمت کیوں ادا کرنا پڑی۔ معاشی استحکام کے لیے سب سے بڑی قیمت جو ادا کرنا پڑی وہ اس وقت مسلم لیگ نون ہے، یا پی ڈی ایم کہہ لیں، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں لیکن حکومت کا حصہ ہے۔ ان سب کو یعنی حکومتی اتحادی جماعتوں کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑی، لیکن ملک کے معاشی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے۔ اب ایک ذریعے سے، میں ذرائع تو نہیں کہوں گا، ایک ذریعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسحاق ڈار کی پاکستان میں واپسی ویسے ہی نہیں ہوئی۔ سب جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں تھا، ان کے تعلقات انتہائی کشیدہ تھے، یہاں تک کہ ایک میٹنگ میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کھل کر کہا، ان کا نام لیا کہ انہوں نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے نیچے لایا ہوا تھا اور ملک کا بیڑا غرق کیا۔ اس طرح کی باتیں ہیں، جس پر اسحاق ڈار کو لندن سے بیان جاری کرنا پڑا کہ وہ جنرل باجوہ کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن ان سے اس طرح کے من گھڑت بیان کی توقع نہیں تھی۔ یہ ماضی کی بات ہے، 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے۔ لیکن جب اسحاق ڈار پاکستان آنا چاہ رہے تھے اور جن کے ساتھ ان کے تعلقات خراب تھے وہ بھی راضی ہو گئے، تو پھر انہوں نے یہ شرط پیش کی کہ جناب میں پاکستان میں آ کر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈالر کو میں 200 یا 200 سے بھی نیچے لے کر آؤں گا، پاکستان کی معیشت کو سہارا دوں گا، ترقی کا پہیہ آگے جائے گا، دنیا کے مختلف ممالک پاکستان کو قرضہ دینے پر تیار ہو جائیں گے، قرضے کی شرائط نرم ہوں گی، آئی ایم ایف سمیت دیگر ادارے جو ہیں ان کی جو قرضوں کی پیمنٹ ہے ان کو مؤخر کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ میرے آنے کے بعد یعنی میری وزارت داخلہ سنبھالنے کے بعد آپ ہمیں کم از کم 6 مہینے دیں گے کہ میں ڈالر کو اس سطح پر لے آؤں۔ ایسا نہ ہو میں آؤں وزارت خزانہ کا چارج سنبھالوں اور آپ اس کے بعد کچھ ایسے فیصلے کریں جن کی وجہ سے الٹا ملک کی معیشت کو بھی نقصان ہو، ہماری حکومت بھی چلتی بنے، ملک میں سیاسی استحکام بھی نہ ہو، معاشی استحکام بھی نہ ہو، اور پھر جس طرح میں نے بتایا کہ معاشی استحکام نہ ہو تو داخلی استحکام یا سلامتی ظاہر ہے آپ کی ایٹ سٹیک آ جاتی ہے۔ ہینس اب آپ دیکھیں کہ یہ جو گزشتہ ہفتے کے روز ایبٹ آباد میں کاکول میں پاسنگ آؤٹ پیریڈ سے جنرل قمر جاوید باجوہ کا خطاب، جس میں انہوں نے واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی یعنی جلسے، جلوسوں، جتھوں یا کسی بھی گروپ کو کہ وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے یا معاشی استحکام یا پاکستان کی معیشت کو کمزور کرے۔ یہ بیان ویسے ہی نہیں دیا گیا، کوئی بھی آرمی چیف، اور وہ بھی پاسنگ آؤٹ پیریڈ جہاں سے مستقبل کے جرنیل پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، ان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وہ خطاب بڑے نپے تلے الفاظ میں کیا جاتا ہے، ہر چیز ہفتوں پہلے وہ لکھی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے، ایڈیٹنگ ہوتی ہے، پھر اس میں ساری چیزیں، تو یہ ایک سوچی سمجھی جسے کہہ لیں نا، یہ دانستہ یہ خطاب جو ہے وہ کیا گیا۔ اس میں اشارہ، واضح اشارہ یہ دیا گیا کہ پاکستان کی فوج کی یہ سوچ ہے، یہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سوچ نہیں ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی رعایت جو ہے یا کوئی معاملہ نہیں برتا جائے گا کہ جی یہ فلاں لاڈلا ہے، فلاں فیورٹ ہے، نو، اس کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ باتیں سب کو عیاں ہیں، مطلب کامن سینس کی بات ہے کہ اسحاق ڈار کو اگر ایشورنس نہیں دی گئی تو وہ کیوں پاکستان میں آتے، ان کے مقدمات میں ضمانت کیوں اس طرح ہوتی جو پہلے نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ ساری صورتحال یہ ڈپکٹ کرتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی قوت، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، کوئی اور قوت ہو، ملک میں اگر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کے ساتھ
آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی کہا ہے, وی ول ڈیل دیم ود این آئرن فسٹ. آہنی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نپٹا جائے گا. اب سمجھداروں کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے, لیکن ناسمجھوں کے لیے وہ کون سمجھائے. ہمارے نانی محترمہ بچپن میں ہم جب وہ ہمیں جگاتی تھیں, یا ان کے گھر جب ہم جاتے تھے تو جگاتی تھیں, ہم جاگتے نہیں تھے, اٹھتے نہیں تھے, تو پھر وہ کہتی تھی کہ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے, لیکن جو آلریڈی جاگ رہے ہوں ان کو کیا جگایا جائے. مطلب انہیں پتا تھا کہ ہم جاگ رہے ہیں, بستر سے اٹھ نہیں رہے. لیکن اسی طرح کی صورتحال ہے کہ جو ناسمجھ ہیں ان کو تو سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن جو سمجھ ہونے کے باوجود ناسمجھ بنے ہوں ان کو کون سمجھائے. لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ان کو بھی سمجھ آ جائے گی, کیونکہ حالات جس طرف جا رہے ہیں پاکستان کین ناٹ افورڈ اینی پولیٹیکل انسٹیبلٹی, and as a result of that any economic chaos, further downgrading of economy. اب یہ ڈالر نیچے آ رہا ہے, بہت سے لوگوں کو تکلیف تو ہے, لیکن ہوتی رہے. اگر ملک کی اکانومی کے لیے بہتر ہے, یہ ایکسپورٹس اگر ہماری بڑھتی ہیں, امپورٹس کم ہوتی ہیں, اس کے علاوہ ہماری اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آتی ہے, ملک میں مہنگائی میں کمی آتی ہے, تو ظاہر ہے یہ جو میں نے آغاز میں بات کی تھی کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے جو قیمت ادا کرنا تھی وہ کر دی گئی ہے. اب اس کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا پاکستان کے تمام اداروں کی جانب سے, کیونکہ جس طرح میں نے بتایا پاکستان اس وقت کسی بھی قسم کی افراتفری انارکی افورڈ نہیں کر سکتا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.